شیعہ ہو، چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ بندوں نے اللہ کو ماننا ہے نشانیوں سے۔ ایک شخص نے امام سے آ کے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے؟ اور میری دعا ہے کہ میرا مالک یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں آئے بھی نہ، جن کا کوزہ عرفان وسیع ہے ان کی سمجھ میں آئے۔ اس نے کہا میرے مالک اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کس کا، تمہارا یا ہمارا؟ مولا حسین عزت ہے، آقا آزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھا۔ اس نے کہا مولا اللہ کو دو ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ ایک ہے، تصورات جدا ہیں۔ ہر انسان اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے۔ انسانوں کے ذہن میں خدا کے تصور اور ہے، حیوان کے ذہن میں خدا کا تصور اور ہے۔ امیر المومنین کوفے کے منبر پہ بیٹھے تھے، ریت سے چونٹی چلی، اللہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے علی کو یہ علم دیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے اللہ منوایا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ جاؤ آج کے بعد ریسرچ کر لینا، مجھے کسی نبی کا توحید پہ خطبہ دکھاؤ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا توحید پہ خطبہ نہیں، حتیٰ کہ خود خاتم الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ سب سے زیادہ خطبات علی نے توحید پہ دی۔ اب میرا کوئی بھائی ذہن میں یہ نہ لے کے جائے کہ معاذ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ نبیوں سے بہتر توحید سمجھتے تھے۔ میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، جو سمجھ گیا میں اسے دعوت دوں۔ ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ ہمارے نبی کو بھی کسی نے اللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ ہونے کا شک لوگوں کو علی پہ ہوا۔ جس پہ اللہ ہونے کا شک ہو گیا اسی نے منبر پہ توحید کے خطبے پڑھنے شروع کر دیے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں علی اور ہوں، وہ علی اور ہے۔ مولا حسین بسم اللہ۔ بندوں نے کی اب اسلام میں بھی اندھی تقلید، یعنی کہ سب سے بہتر مسلمان کسے سمجھا جاتا جو 5 وقت نماز پڑھے؟ آپ بولیں گے میرے ساتھ ہی، 5 وقت نماز پڑھنے والے کو بہترین مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، یہ دن میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سیدھے ہی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو جاتا، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی جو بھی ہو، وہ پہلے نیت کرتا ہے۔ میں نماز کی اہمیت نہیں پڑھنے لگا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ جشن میں جناب یہ کون سا لیکچر شروع ہو گیا۔ بے شک میں صرف اہمیت امامت بتانے لگا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ نمازی کے دل میں بھی علی ہے۔ اب اس نے نیت کیا کی تھی؟ اس نے نیت کی تھی کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں۔ آگے کیا کہا تھا؟ واجب قربتاً اللہ۔ صرف اس نیت کو بندہ سمجھ جائے تو اسے علی سمجھ میں آ جائے۔ صرف نیت کو سمجھ۔ یہاں میں حضور ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ جو نیتوں سے واقف ہے اس نے ہمارے منہ سے نیت کہلوائی کیوں؟ اللہ سے زیادہ نیتوں کو کون جانتا ہے؟ تو اس نے ہمیں کیوں کہا کہ پہلے نیت کر؟ خدا نے کہا پہلے نیت کر تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو کرنے کیا لگا ہے۔ اب نمازی نے نیت کیا کی؟ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس قربتاً اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں بالکل لفظی ترجمہ بھی کروں نا، قربتاً اللہ، الہ طرف، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ انسان کس کے قریب ہو رہا ہے؟ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، جو کہہ رہا ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔
اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ دیہات ہے، یقیناً بامعرفت مجمع ہے. جس کے قریب ہونا چاہیے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. واللہ میں مشکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، آپ کے عرفان نے مجھے مجبور کیا. میں جس کے قریب ہونا چاہیے اسے محدود ماننا پڑے گا. میں یہاں پہ ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ قریب ہو جائیں تو آپ نے مجھے اس جگہ پہ ماننا، تو آپ میرے قریب ہو. اب ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کو کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا. جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. بڑی بہترین ایک جملہ دینے لگا ہوں، بڑا بہترین. میرا مالک اس جملے کی قیمت مجھے اس مجمع سے مل جائے. اللہ کے قریب ہونے کی خواہش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں. ہائے 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 ہائے. جیسے دریا میں تیرتا ہوا جانور سمجھے کہ میں پانی کے قریب ہوں. جب چاروں طرف اللہ ہی اللہ ہے، کوئی چیز اس سے خالی ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جب نمازی کو اپنی نیت کا ہی آج تک پتہ نہیں چل سکا، اسے یہی خبر نہیں ہو رہی کہ وہ نیت میں کیا رہا ہے. اس نے تو نیت کی تھی کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. اس کی طرف کیا ہے؟ اب ایک ہی جملے میں یوں کہانی پلٹنے لگا ہوں. اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ہی ڈھونڈ لو. آئے آئے یا مان کے کوئی اللہ کی طرف ہے. اگر اللہ کی طرف کوئی نہیں تو پھر کوئی اللہ کا طرفدار ہے. آپ فیصلہ آباد آئیں، آپ کو میرے گھر کا ایڈریس نہ پتا ہو، آپ میرے شہر میں پہنچ جائیں اور کسی سے پوچھیں کہ ہم آصف الوی سے ملنے آئے تھے، اس کے گھر کا نہیں پتا، تو کوئی آپ کو کہے گا کہ اس کا ایک رستہ ہے، اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے کسی قریبی سے پوچھ لیں. بھئی اگر تم اللہ تک نہیں پہنچ رہے تو اللہ کے کسی قریبی سے پوچھ لو. ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی تمہیں اللہ تک پہنچا دے. اب مجھے اللہ کسی ایک جگہ پہ محدود مل نہیں رہا تھا، کوئی جگہ اللہ سے خالی مل نہیں رہی تھی، اللہ عقلوں میں آ نہیں رہا تھا، نظر وہ نہیں آ رہا تھا. میں نیت کر بیٹھا تھا کہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، نیت کر بیٹھا تھا اور وہ مل نہیں رہا تھا. میں پھر گیا قرآن کی کچہری میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، ہائے ہائے تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا، تو مجھے بتائے گا کہ اللہ کہاں ہے. قرآن نے کہا میرے سینے کو کھول، میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے ہیں. میں نے کہا نام بتا، میں ان کی منت کروں. اسے کہا پہلا موسیٰ، لقب کلیم اللہ، یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے موسیٰ نبی، مجھے اللہ کے قریب کرے گا؟ اس نے کہا میں تو خود قریب ہونا چاہتا تھا. اس نے طور پہ روک دیا. میں اس کے قریب ہونے لگا، اس نے کہا تو نہ تو یہیں رک، میں تجھ سے یہیں گفتگو کروں گا. میں طور پر رک گیا. میں نے کہا تجھ سے آگے کوئی گیا ہے؟ اس نے کہا ایک گیا ہے. میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے. میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا اے فرزند بتول، تو بتا تو اللہ کے قریب ہوا؟ جب میں نے دیکھا تو وہ بھی 4تھے آسمان پہ بیٹھا تھا. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، تو 4تھے آسمان پہ بیٹھا ہے، کوئی تجھ سے بھی بہتر چلا گیا ہے اللہ کے قریب. اب مجھے یہاں سے اندازہ ہو جائے گا جس چہرے پہ مقدس کی کتاب کھلے گی کہ یہ بندہ موضوع کے ساتھ متصل ہے. میں نے کہا اے عیسیٰ، موسیٰ کو طور پہ ہے، تو 4تھے آسمان پہ ہے، کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک ملک فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے جس کو جبریل کہتے ہیں. میں جبریل کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا تو علی کے در کا نوکر ہے، تو مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، لیکن مجھے کچھ اعلیٰ فرقہ گرد و نواح والا مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے. میں جبریل
جبریل کے پیچھے دوڑا، وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا، وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو یہاں کھڑا کانپ رہا ہے، تجھ سے بھی آگے کوئی گیا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا ہوں اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے، میں رک گیا ہوں، مصطفیٰ نلین پہن کے چلا گیا ہے، میں بھول گیا موسیٰ کو میں نے چھوڑا، عیسیٰ کو جبریل کے پروں کے قریب سے گزرا، میں نے کائنات کے نبی کے پاؤں پکڑے، پوچھا کائنات کا سردار تو اللہ کے اتنا قریب آ گیا، تجھ سے بھی کوئی آگے اللہ کے قریب گیا ہے؟ نبی نے کہا میں تجھے کیا کہانی سناؤں، میں تو اس کے قریب آنے کے لیے آیا تھا، لیکن جو ہی پردہ اٹھا جو ہاتھ آیا وہ علی کا تھا۔ اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں نتیجہ دے دوں، اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں یہیں پہ نتیجہ دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے۔ تو تشہد میں علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت سے علی نکال۔